دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم افغانستان میں امریکی شکست اور امریکہ کا قوم سازی کا ناکام ہوتا نظریہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے امریکہ کو افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں عبرت ناک شکست ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ گزرے ہفتے بلا شبہ افغانستان سے امریکی فوج کا افراتفری کے عالم میں انخلا اور طالبان کا کابل پر کنٹرول عالمی میڈیا کے سب سے بڑے موضوعات تھے۔ امریکی میڈیا کے بقول افغانستان کے معاملے نے امریکہ کی عالمی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور ساتھ ہی اتحادی ممالک کو ناراض کرنے کا باعث بھی بنا، اور وہ لوگ بھی صدر بائیڈن کی افغان پالیسی پر شدید تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ امریکہ کی دنیا بھر میں فوجی کارروائیوں کی حمایت کی۔ یوں آج کی نوجوان امریکی نسل کے لیے افغانستان کا دارالحکومت کابل نیا ویتنام بن چکا ہے، جب 1975 میں امریکی افواج یوں بھاگیں کہ آج بھی دفاعی ماہرین اسے سائیگون موومنٹ کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، اگر گزشتہ 2 سال کے دوران افغان جنگ ختم کرنے کے لیے کی جانے والی امریکی کوششوں اور واقعات کے پس منظر کا جائزہ لیں تو یہ عمل اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ صدر بائیڈن کو افغان پالیسی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وراثت میں ملی تھی، جس میں انہوں نے کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی۔ انہوں نے صرف اس کے عمل درآمد میں تاخیر کی، لیکن بگرام ایئر بیس سے رات کے اندھیرے میں امریکی افواج کے انخلا سے لے کر کابل پر طالبان کے کنٹرول تک، اور پھر اپنے شہریوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچانے سے لے کر افغان شہریوں کے طیارے سے لٹک جانے تک، سب کچھ اتنا تیزی کے ساتھ ہوا کہ صدر بائیڈن بھی حواس باختہ ہو گئے۔ ذرا تصور کریں کہ 11 اگست کو امریکی دفاعی ادارے صدر بائیڈن کو رپورٹ دیتے ہیں کہ طالبان موجودہ حالات کے تناظر میں کم از کم 3 ماہ تک کابل نہیں پہنچ سکتے، لیکن زمینی حقائق اس کے برخلاف جا رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس رپورٹ کے محض 4 روز بعد ہی یعنی 15 اگست کو طالبان کابل میں موجود صدارتی محل میں داخل ہو گئے، اور آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اگر آئیڈیل جمہوریت نافذ ہوتی تو ان حالات کو غلط انداز میں سمجھنے اور پیش کرنے پر اب تک صدر بائیڈن کا مواخذہ بھی ہو چکا ہوتا، لیکن موجودہ حالات میں صدر بائیڈن اپنے فیصلے کا بھرپور انداز میں دفاع کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ضروری یہ نہیں کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، بلکہ ضروری یہ ہوگا کہ اس واقعے سے امریکی دفاعی ادارے کیا کچھ سیکھتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ہے۔ 2001 میں 9/11 واقعے کے رد عمل میں شروع ہونے والی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ایک طرف تو طالبان کی حکومت کا فوری خاتمہ کیا اور وہ پہاڑوں میں چھپنے پر مجبور ہو گئے، اور دوسری طرف افغانستان کے سیاسی مستقبل اور قوم سازی کے لیے نئے مواقع بھی فراہم کیے۔ اسی ضمن میں افغانستان میں پائیدار امن، جمہوری اداروں کی تعمیر اور افغان معاشرے کی ترقی اور تشکیل کے لیے حامد کرزئی کو بطور صدر چنا گیا۔ یوں قوم سازی کا یہ نظریہ پوری طاقت سے افغان معاشرے پر نافذ کر دیا گیا، لیکن ایک دور افتادہ قبائلی معاشرے میں مغربی انداز حکمرانی اور جمہوریت نافذ کرنے کا یہ فلسفہ بری طرح ناکام رہا، جس کا عزم صدر بش نے کیا تھا اور کہا تھا
کہ آزادی کی امید بنی نوع انسان کے لیے ایک مستقل عمل ہے اور ہر انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، یقیناً صدر بش اپنے الفاظ پر غور کر رہے ہوں گے، کیونکہ افغان قوم کو آزادی دلانے کی یہ امریکی کوشش امریکی قوم کو $2 ٹریلین میں پڑی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ امریکی ماہرین اور سابق سفارتکار اس بات کی حمایت بھی کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکی موجودگی کا جواز مئی 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر کامیاب حملے کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بات آج بھی ایک معمہ ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد بھی افغانستان میں قوم سازی کے لیے امریکی افواج کا رکنا کیوں ضروری تھا، اور وہ بھی اس وقت جب یہ بات 10 سال بعد کی جا رہی ہو۔ آخر 10 سال کے بعد امریکہ کو کیا ملا سوائے اس کے کہ مزید فوجیوں کی ہلاکت اور اربوں ڈالر کا مزید نقصان، اور آخر میں افغانستان پھر طالبان کے حوالے، یعنی کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ کے ختم ہو رہی ہے۔ یہاں دنیا کے لیے بالعموم اور امریکی عوام کے لیے بالخصوص قابل غور بات یہ ہوگی کہ افغانستان کی ناکام جنگ، اور اس سے پہلے عراق کی ناکام جنگ، اور اس سے پہلے سائیگون یعنی ویتنام کی ناکام جنگ، آخر یہ سب مسلسل کیوں ہو رہا ہے؟ کیا امریکی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ سب ہی اتنے احمق ہیں کہ وہ ایک ہی تجربے کو بار بار دہرا رہے ہیں اور ہونے والے جانی اور مالی نقصان کا اندازہ تک نہیں کر رہے؟ آخر کب وہ الارم بجے گا جب امریکی خارجہ پالیسی اور اداروں کے ساتھ ساتھ امریکی حکمران طبقے کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جنگ صرف تباہی لاتی ہے؟ امریکی پالیسی سازوں کو اب حالات کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی اگر وہ دنیا بھر میں قوم سازی اسی انداز میں کرتے رہے جیسی افغانستان میں کی ہے تو یہ نہ صرف ایک مہنگا ترین سودا ہوگا بلکہ یہ ایک ناکام نظریہ بھی کہلائے گا، جس کا ممکنہ انجام امریکہ کی طاقت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر چین اور روس کی موجودگی میں اس دلیل کا وزن مزید بڑھ جائے۔